مدارس اسلامیہ کا کام تو اتنا بگڑ گیا ہے کہ 7 اور 8 سال لگاتے ہیں پھر بھی مولوی ہی نہیں۔ ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ جس مدرسے میں شیخ الحدیث کا انتقال ہو جائے آگے شیخ الحدیث ہے ہی نہیں، پھر محتمم ہی گاؤں تکیہ اور اگالدان لے کر بخاری شریف پڑھانے بیٹھ جاتا ہے، آگے شیخ الحدیث ہے ہی نہیں۔ پھر مدرسے تو وہی 8 سال کے سب چل رہے ہیں مگر ان میں کمزوری اتنی آ گئی ہے کہ جو پہلے کا جو نہج تھا وہ نہج ہی نہیں باقی رہا، تعلیم میں جو پختگی ہونی چاہیے وہ پختگی نہیں باقی رہی۔ نتیجے میں پورا ملک انڈیا سارے مدرسے بھرے پڑے ہیں اور مدرسوں میں سب اساتذہ ہیں، مگر جہاں کسی مدرسے میں شیخ الحدیث ہوا، دیکھو 4 مدرسوں کا، گجرات کے 4 مدرسوں کا میرے پاس اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ شیخ الحدیث دو۔ میں یو پی میں ہوں، جامعہ حسینیہ، جامعہ اشرفیہ، ترکیسر اور انکلیشور، ان چاروں کا میرے یہاں آرڈر ہے کہ ہمیں شیخ الحدیث دو کا سے ہے ہی نہیں، پورے ملک میں کوئی شیخ الحدیث ہے ہی نہیں۔ پھر جامعہ حسینیہ نے تو یہاں لندن سے مولانا اسماعیل کشولوی مدہ ذلہ کو بلایا، یعنی ہندوستان میں کوئی نہیں رہا ہے شیخ الحدیث، برطانیہ سے وہاں جا رہا۔ ترکیسر والوں کے پاس کوئی شیخ الحدیث نہیں رہا تو انہوں نے بھی برطانیہ سے مولانا ایوب صاحب کو بلایا اور وہ بخاری پڑھاتے ہیں۔ اور انکلیشور کا حال یہ تھا، محتمم نے کہا ہمیں شیخ الحدیث دو، میں نے کبھی کوئی شیخ الحدیث ماؤں نے جننے چھوڑ دی ہیں، اب مائیں شیخ الحدیث نہیں جن رہی، تمہارے یہاں جو محترم اساتذہ ہیں ان میں سے کسی جو بھی ہے اس کو بنا ڈالو، سب سے اچھا استاد کون ہے؟ کہنے فلاں صاحب ہے، میں نے کہا ان کو بنا ڈالو، کہنے لگے وہ نماز کے پابند نہیں ہے، ارے میں نے کہا ہو جائیں گے نماز کے پابند، بنا ڈالو شیخ الحدیث، بنا دیے۔ پھر 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب تو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، تو اب ایسا کو شیخ الحدیث بننا پڑ رہا۔ میرے بھائیو مدرسوں کا نظام بھی چوپٹ ہو گیا ہے، 8 سال 10 سال مدرسوں میں طلبہ ہماری قیمتی زندگیاں گزارتے ہیں اور کچھ نہیں آتا۔ کچھ نہیں آتا کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ دوبارہ پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہے ہی نہیں۔ 32 سال سے دارالعلوم دیوبند اولیاء کے اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے، دارالفتہ کے مفتی ڈھونڈ رہا ہے، پورے ملک میں دارالعلوم کے قابل کوئی مفتی ہے ہی نہیں۔ چند ہیں وہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں۔ اسی طرح سے دارالعلوم کے دوارا پڑھانے کے قابل اساتذہ پورے ملک میں ہیں ہی نہیں، چند ہیں تو اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں۔ آگے صرف دارالعلوم دیوبند سے ہر سال 1800 فارغ ہوتے ہیں، ان 1800 اب اندازہ کرو کتنے فضلہ ہوتے ہیں، کوانٹیٹی کتنی ہے، مگر دارالعلوم 32 سال سے اساتذہ اولیاء کے ڈھونڈ رہا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری خرابی تبلیغ میں آئی ہے، کمزوری سب جگہ آئی ہے، مسجدوں میں بھی آئی ہے، مکتبوں میں بھی آئی ہے۔ تم اپنے یہاں کا جو مکتب کا نظام اسے سوچو کتنا کمزور ہو گیا، مسجدوں میں بھی کمزوری آئی ہے، دارالعلوم میں بھی کمزوری آئی ہیں، تبلیغ میں بھی کمزوری آئی ہیں۔ کوئی اپنی اصلاح تو کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، جو جس حال میں ہے اس پر مگن ہے کہ سارا دین کا کام ٹھیکہ ہمارا ہی ہے، ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی دین کا کام نہیں کر رہا۔ مدرسے والے بھی یہی سمجھتے ہیں، مسجدوں والے بھی یہی سمجھتے ہیں، تبلیغ والے بھی یہی سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی دین کا کام تو سارے 10 انگلیاں اکٹھا ہوں گی تو بالٹی اٹھے گی، ایک انگلی سے کہیں بالٹی نہیں اٹھتی، صرف انگوٹھا چاہے کتنا ہی پاورفل ہو بالٹی نہیں اٹھا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ جو باتیں میں نے تبلیغ کی مخالفت میں نہیں کہی، یہ تبلیغ کی اصلاح کے لیے کہی، اس لیے میری باتیں ساری دنیا میں پہنچاؤ، یہ اصلاح کے لیے کہی، مخالفت میں نہیں کہی میں نے۔ میں مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں، مدرسوں کا آدمی ہوں، میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں۔ پالن پوری کی تو گھٹی میں تبلیغ پڑی ہوئی ہے، مگر جو خرابیاں مدرسوں میں ہوگی تو بیان تو کرنی پڑے گی۔ جو خرابی
جماعت میں پیدا ہو گئی ہے اس کو بتانا تو پڑے گا، جبھی تو لوگ اصلاح کریں گے، انہیں کیسے اصلاح کریں گے؟ اس لیے میری باتوں کو تبلیغ کی مخالفت اور محمول مت کرو، میں تبلیغ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، مدرسوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، مسجدوں کی اور مکتبوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، مخالف کسی کا نہیں ہوں، سب دین کے کام ہیں اور سب میرے کام ہیں۔